80 کی دہائی میں پاکستان میں اردو فلموں کا زوال شروع ہو گیا تھا۔ یہ بات اس حد تک سچ ہے کہ اردو فلمیں واقعی کم بھی بن رہی تھیں اور ان کے موضوعات بھی معاشرے سے مطابقت نہیں رکھتے تھے، لیکن پنجابی فلمیں جو بن رہی تھیں ان میں ڈائریکٹر اور رائٹر کا اتنا کمال نہیں تھا جتنا صرف ایک ایکٹر کمال کر رہا تھا۔ وہ ایکٹر سلطان راہی تھا جو ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ ان کی دیگر بے شمار سپر ہٹ فلموں کے علاوہ ایک ہی دن ریلیز ہونے والی 3 فلموں شیر خان، سالہ صاحب اور چند وریام نے بزنس کے نئے ریکارڈ قائم کیے اور ڈائمنڈ جوبلیاں منائی تھیں۔ ریلیز شدہ پشتو اور اردو فلموں کی تعداد تقریباً یکساں تھی، جبکہ اکلوتی ہند کو فلم قصہ خانی بھی ریلیز ہوئی تھی۔ اس دور میں اردو فلموں کی بقا کے لیے سری لنکا، نیپال اور بنگلہ دیش کے ساتھ مشترکہ فلم سازی کی گئی، جبکہ چوروں کی بارات پہلی فلم تھی جو بنی تو پنجابی زبان میں تھی، لیکن کراچی سرکٹ میں اسے اردو میں ڈب کر کے پیش کیا گیا تھا۔ یہ ڈبل ورژن پنجابی اردو فلموں کے دور کا آغاز بھی تھا جو اگلی دہائی تک چلتا رہا۔ 23 مئی 1980 کو پاکستان پر قابض قانون اور آئین سے ماورا فوجی آمر جنرل ضیاء الحق کے خصوصی حکم پر متعدد پرانی بھارتی فلموں کو نمائش کی اجازت دی گئی۔ بھارتی فلموں کے رسیہ بھوکے بٹیروں کی طرح سینموں پر ٹوٹ پڑے۔ روایت یہ ہے کہ مینا کماری کی فلم نور جہاں نے کراچی میں ڈائمنڈ جوبلی کی تھی۔ اس دور میں ویڈیو کیسٹوں پر بھارتی فلمیں گھر گھر دیکھی جا رہی تھیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح پاکستان میں بھارتی فلموں کو نمائش کی اجازت تھی، اسی طرح انڈیا میں بھی پاکستانی فلمیں وہاں دکھائی جاتی، لیکن کسی بھی فوجی آمر میں اتنی دور اندیشی اور عقل مندی بالکل ناپید تھی۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا، جس کی وجہ سے پاکستانی فلم انڈسٹری کی ڈوبتی نیا پوری طرح ڈوب گئی۔